السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش. محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب. جی مفتی صاحب، حافظ دلشاد مالیر کوٹلہ پنجاب سے معلوم کرتے ہیں، کیا مسلمان اپنے کافر ماں باپ کی جائیداد کا وارث ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یعنی مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے. لہذا اگر کوئی دوسرے مذہب والا آدمی مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے کافر ماں باپ کی جائیداد کا وارث نہیں بنے گا. یہی مسئلہ اس کے برعکس بھی ہے، یعنی کوئی مسلمان نعوذ باللہ اور خدا نخواستہ کافر ہو جائے تو اب وہ مسلمان ماں باپ کی جائیداد کا وارث نہیں بنے گا. محبوب رحمانی صاحب کا سوال ہے، کیا کرنٹ والے بیٹ سے مچھروں کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مچھروں وغیرہ کو مارنے کا اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو، یعنی جلائے بغیر ان کو مارنا آسان نہ ہو، تو پھر آج کل بازاروں میں جو الیکٹرک ریکٹ دستیاب ہیں جو اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، تو پھر ان کے ذریعے سے بھی مچھروں کو مارا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک قسم کا کرنٹ لگتا ہے جس کی وجہ سے مچھر مر جاتے ہیں. یہ طریقہ پھر جائز ہوگا. انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت نگاہ کہاں رکھنی چاہیے؟ فقہا نے کتابوں میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ قیام کی حالت میں آدمی کو اپنی نظر سجدے کی جگہ رکھنی چاہیے، اور تکبیر تحریمہ کے وقت آدمی قیام کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس وقت بھی وہ اپنی نظر سجدے کی جگہ رکھے گا. اسی طرح قومے کی جو حالت ہوتی ہے جب آدمی رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے گا. اسی طرح وتر کی نماز میں جب وہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اپنی نگاہ سجدے کی جگہ ہی رکھے گا. ایک صاحب کا سوال ہے، اگر کپڑے یا بدن پر نجاست لگ جائے تو کس حد تک معاف ہے؟ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ ہے اور ایک نجاست خفیفہ ہے. نجاست غلیظہ اگر پتلی ہے، مثال کے طور پر پیشاب ہے یا خون ہے یا منی کے قطرات ہیں، وہ اگر کپڑے پر لگ جاتے ہیں تو 1 درہم کے بقدر، یعنی آدمی کی ہتھیلی کا جو یہ بیچ کا گولائی والا حصہ ہوتا ہے، اتنی مقدار اگر کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو معاف ہے. اس کے رہتے ہوئے آدمی نماز پڑھ لے تو نماز بھی ہو جائے گی، اور قرآن مجید کی تلاوت کر لے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جائے گی. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بہتر اور افضل طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ اگر درہم کے بقدر ہو یا اس سے کم بھی ہو تو آدمی کو جلدی سے جلدی پاک کر لینا چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ ہوتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آدمی کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے کپڑے کو یا اپنے بدن کو دھوئے. اور اگر نجاست غلیظہ گاڑی ہے، مثال کے طور پر پاخانہ وغیرہ لگ گیا ہے، تو پھر یہ 4.25 ماشے کے بقدر معاف ہے. اس سے زیادہ اگر لگا ہو تو پھر اس کو دھونا ضروری ہوگا. اور اگر نجاست خفیفہ لگ گئی ہے تو پھر جسم یا کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس کپڑے یا اس حصے کے 1/4 حصے کے برابر تو معاف ہوگی، اور اگر اس سے زیادہ لگ جاتی ہے تو پھر پاک کرنا اور دھونا یہ ضروری ہوگا. ابو عریب بجنور سے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، نائی کی دعوت قبول کرنے کا کیا حکم ہے؟ مفتی شبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے فتاویٰ کی کتاب فتاوی قاسمیہ میں لکھا ہے کہ اگر نائی کے پاس آ کر کوئی آدمی اپنی داڑھی کٹواتا ہے، منڈواتا ہے، تو اس آدمی کا اس طرح داڑھی منڈوانا یہ حرام ہے، اور نائی کا داڑھی مونڈنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح کوئی آدمی نائی کے پاس آ کر اپنے فیشنیبل بڑے چھوٹے بال کٹواتا ہے تو اس کا اس طرح بال کٹوانا یہ جائز نہیں ہے، اور نائی کا تعاون علی الاسم کی وجہ سے اس کے فیشنیبل بال کاٹنا یہ مکروہ تنزیہی ہے.
لیکن نائی کو ان دونوں کاموں پر جو اجرت ملے گی وہ اجرت کراہت کے ساتھ اس کے لیے حلال ہوگی، حرام نہیں ہوگی، اور جب اس کی وہ کمائی حلال ہوگی تو پھر وہ حلال کمائی کو مسجد مدرسے میں بھی دے سکتا ہے، اور اگر کسی کی وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ احمد صدیقی صاحب سوال کرتے ہیں، اگر نماز میں پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ سے پہلے تشہد پڑھ لیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر نماز میں کسی آدمی نے ثنا پڑھنے کے بجائے سورہ فاتحہ سے پہلے تشہد پڑھ لی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائی تو ایسے آدمی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، چونکہ ثنا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور تشہد میں بھی اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد تشہد پڑھتا ہے تو پھر ضم سورت میں سورت کے ملانے میں چونکہ تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے اس تاخیر کی وجہ سے پھر آدمی پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مولانا اقبال گجرات سے معلوم کرتے ہیں، سریہ اور غزوہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی تعریف بھی بتائیے۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ دو الفاظ ملتے ہیں، ایک ہوتا ہے سریہ اور ایک ہوتا ہے غزوہ، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ غزوہ کہا جاتا ہے اس جنگ اور جہاد کو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے ہوں، اور سریہ کہا جاتا ہے اس جہادی قافلے کو جس میں آپ تو شریک نہ ہو، آپ نے صحابہ کا قافلہ بنا کر، ٹولی بنا کر جہاد کے لیے یا دین کی اور دین کی سربلندی کے لیے بھیجا ہو تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے، آپ اس میں بذات خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ مستقیم صدیقی صاحب سوال کرتے ہیں، کیا امام مہدی کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو تسلیم کرنا عقیدے کا حصہ ہے یا نہیں؟ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، یعنی وہ آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور حضرت امام مہدی کا یہ ظہور ہوگا، مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس ظہور ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے ان پر ایمان اور یقین لانا ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی ان پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا، کافر تو نہیں ہوگا، البتہ مسلک اہل سنت والجماعت سے وہ آدمی خارج ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ کہلائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔